پیارے دوستو، آج ہم آپ کو سلام قولم من رب الرحیم پڑھنے کی فضیلت، اس کے مختلف وظائف اور اس کی طاقت بتانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ صبح یا شام کے وقت سورہ یاسین شریف کی اس چھوٹی سی آیت کا وظیفہ کرتے ہیں تو اس سے آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ تو پیارے دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں سلام قولم من رب الرحیم کی فضیلت کے بارے میں۔ جان لیجئے کہ قرآن پاک میں ہر مشکل اور بیماری کا حل موجود ہے، بس عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، اور ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو شفا اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ سورہ یاسین پاک کی آیت سلام قولم من رب الرحیم میں بہت سے پوشیدہ اسرار ہیں اور بے شمار فضائل اور ہر قسم کے امراض سے شفا کا حل موجود ہے۔ ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے، اور سورہ یاسین کا دل یہ آیت ہے۔ دیکھنے اور پڑھنے میں مختصر لیکن بے انتہا فضیلت والی آیت ہے۔ پیارے دوستو، صبح کے وقت جب دن کا آغاز ہوتا ہے، یعنی جب انسان رات سو کر صبح کے وقت اٹھ کر نئی زندگی کا آغاز کر رہا ہوتا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت سورہ یاسین مبارکہ کی آیت سلام قولم من رب الرحیم پڑھنے کی کیا فضیلت بیان فرمائی ہے، اور اس کو پڑھنے کے کیا کیا معجزات ہیں۔ سلام قولم من رب الرحیم آیت مبارکہ ہے جس کا ترجمہ ہے پروردگار مہربان کی طرف سے سلام، یعنی سلامتی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک کلمہ ہے جو انسان کو مصیبتوں سے دور کرتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام پر جب مشکل وقت آیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام جہانوں پر سلامتی ہو۔ حکم ہوا کہ اے نوح علیہ السلام، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر جاؤ۔ جب زمین پانی اگل رہی تھی، جب آسمان سے موسلادھار بارش جاری تھی، اس طوفانی دھارے میں پہاڑوں کی سب چوٹیاں زیر آب آ چکی تھیں، تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ان موجوں پر سلامت تھی۔ دراصل یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ پیغام تھا جو لفظ سلامتی کے ناطے سے حضرت نوح علیہ السلام کو پہنچا تھا۔ یہ وہ کلمہ ہے کہ جس کو پڑھنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سلامتی نازل ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جو شخص سلام قولم من رب الرحیم کو صبح کے وقت پڑھتا ہے تو وہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ پھر کون ہے جو اسے نقصان پہنچا سکے؟ اس آیت مبارکہ کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے رزق عطا فرماتا ہے، جہاں سے رزق کا کوئی وسیلہ نظر نہ آ رہا ہو۔ اور پیارے دوستوں، اگر کوئی انسان مایوسی اور احساس کمتری کی گہرائیوں میں گرا ہوا ہو تو اس آیت مبارکہ یعنی سلام قولم من رب الرحیم کو پڑھنے کی فضیلت سے ایسے شخص سے ہر پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ آیت مبارکہ یعنی سلام قولم من رب الرحیم پڑھنے یعنی اس کا وظیفہ کرنے سے پہلے اور آخر میں تاک تعداد میں یعنی 7 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر پھر 11 مرتبہ یہ آیت یعنی سلام قولم من رب الرحیم پڑھ کر آسمان کی جانب پھونک مار دیں اور دل ہی دل میں دعا مانگیں اور پوری زندگی اس عمل کو اپنا معمول بنا لیں۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر حاجت پوری فرمائیں گے۔ پیارے دوستو، آج کل کالے علم اور کالے جادو کا مرض بڑھتا جا رہا ہے۔ آئے دن کوئی نہ کوئی ہر گھر میں اس مرض میں مبتلا نظر آتا ہے۔ میں ان بہن اور بھائیوں کی خدمت میں اس آیت کا ایسا عمل پیش کر رہا ہوں جو کالے علم کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے۔ پیارے دوستو، اگر کسی پر کالا جادو کر دیا گیا ہو جس کے باعث وہ شدید بیمار رہتا ہو، ایسے مریض کو صحت یاب کرنے کی غرض سے باوضو حالت میں 300 مرتبہ یہ آیت پڑھ کر پانی پر دم کریں اور 300 دفعہ مریض پر پڑھ کر دم کریں۔ دم کیا ہوا پانی روزانہ 7 دن تک پلائیں۔ اول و آخر درود پاک لازمی پڑھیں۔ انشاءاللہ جیسا بھی کالا جادو کیا گیا ہوگا اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر کسی حاسد نے جادو کے ذریعے کسی کی ملازمت یا کاروبار میں رکاوٹ ڈال دی ہو، اس کے واسطے ہر نماز کے بعد سلام قولم من رب الرحیم کو 313 مرتبہ پڑھیں۔ انشاءاللہ ہر قسم کی رکاوٹ دور ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، ایک شخص نے مجھے بتایا کہ میں جب بھی موٹر سائیکل پر گھر سے نکلتا ہوں تو سلام قولم من رب الرحیم کا ورد شروع کر دیتا ہوں۔ اس کی برکت سے ہر قسم کے حادثاتوں پریشانیوں سے محفوظ رہتا ہوں۔ 2 مرتبہ تو یقینی حادثوں سے اللہ پاک نے مجھے اس آیت کی وجہ سے بچا لیا۔ ایک لڑکا اپنا تجربہ بتانے لگا کہ میں سلام قولم من رب الرحیم صبح فجر کے بعد تسبیح کرتا ہوں، جس کی وجہ سے میرا دل نیکی کی جانب مائل ہونا شروع ہو گیا ہے۔ نماز میں خشوع و خضوع مل گیا ہے۔ ذکر و درود پاک پڑھنے کو خوب دل کرتا ہے۔ اللہ پاک نے جھوٹ، غیبت، چغلی سے بچایا ہوا ہے۔ سلام قولم من رب الرحیم کی فضیلت اور اہمیت بہت ہی زیادہ ہے۔ پیارے دوستو، اگر کوئی بھی شخص روزانہ سلام قولم من رب الرحیم کو
پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے تو اس کے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں یہ خود آپ جان کر حیران رہ جائیں گے۔ جان لیجئے کہ یہ آیت اچھی شادی کے لیے بہت مجرب ہے۔ اچھا رشتہ ملنا خوش بختی کی دلیل ہے، کیونکہ بے شمار لوگ شادی کے مسئلے میں پریشان ہوتے ہیں۔ اس پریشانی کا حل یہ ہے کہ سلام قولا من رب الرحیم کو 40 دن تک روزانہ 12,900 مرتبہ پڑھے۔ انشاءاللہ اچھا رشتہ مل جائے گا اور شادی میں سکون ملے گا۔ جو شخص اس آیت کو روزانہ 129 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو انشاءاللہ اس کا ہر ایک جائز کام اس اسم کی برکت سے ہو جائے گا۔ اولیاء اکرام اور بزرگان دین نے اس آیت کی بہترین تعریف کی ہے۔ اس آیت کے ذکر کی برکت سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، فقر و فاقہ دور ہوتا ہے۔ اگر کسی کا روزگار نہ ہو تو اسے روزگار مل جاتا ہے، ملازمت نہ ملتی ہو تو ملازمت مل جاتی ہے، آمدنی کم ہو تو اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ ان مقاصد کے لیے 16,641 مرتبہ روزانہ اس آیت کو پڑھیں اور 40 دن تک اس عمل کو کریں تو انشاءاللہ جو مقاصد ہم نے بیان کیے ہیں بہت جلد حل ہو جائیں گے۔ ایسی لا علاج بیماری جو انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی ہو، اس میں اس آیت کو 11 روز تک روزانہ 11,000 مرتبہ پڑھیں اور پانی پر دم کر کے مریض کو روزانہ پلائیں۔ انشاءاللہ مریض کے شفا یاب ہونے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ضرور بن جائے گا۔ ایک قول کے مطابق اگر کوئی بیمار اسے 300 مرتبہ روزانہ 21 دن تک پڑھے تو انشاءاللہ تندرست ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، یہ وہ آیت مبارکہ ہے، اگر کسی بندے کے گناہ بہت ہی زیادہ کیوں نہ ہو، انشاءاللہ اس کے پڑھنے کے ساتھ ہی اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، چاہے کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ پیارے دوستو، زندگی میں بعض اوقات کچھ ایسی حاجات درپیش ہو جاتی ہیں کہ جن کے پورا ہوئے بغیر ہماری زندگی ادھوری ہو جاتی ہے۔ ایسی ہی کوئی خاص حاجت درپیش ہو تو بھی یہ آیت مبارکہ تیر بہدف کا کام دیتی ہے، یعنی کوئی خاص مشکل ہو، پریشانی درپیش ہو یا کوئی خاص حاجت ہو تو اس آیت یعنی سلام قولا من رب الرحیم کو 121 مرتبہ پڑھ لیں، لیکن یاد رہے کہ اس کے ساتھ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ کوئی مالی پریشانی ہو، کوئی تعلیمی پریشانی ہو، رشتے کا کوئی مسئلہ ہو یا کوئی اور حاجت ہو، جب تک آپ کی وہ حاجت پوری نہیں ہو جاتی ہر روز بلا ناغہ یہ عمل جاری رکھیں اور یاد رکھیں کہ اس آیت کے وظیفے کے ساتھ روزانہ 5 وقت کی نماز لازمی پڑھیں۔ پیارے دوستو، کوئی بھی قرآنی وظیفہ ہو وہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتا جب تک ہمارا اپنے رب کے ساتھ کنیکشن نہ ہو، اور یاد رکھیں کہ نماز پنجگانہ ہی وہ کنیکشن ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ بندے کا وہ رابطہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنی دعائیں، التجائیں اور فریادیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ لہٰذا نماز پنجگانہ کو اپنا معمول بنا لیں اور پھر یہ وظیفہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی تمام ذہنی، جسمانی اور مالی الجھنوں پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہم سب کی تمام جائز اور دلی حاجات کو پورا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔